چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کی سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے ملاقات میں علاقائی امن، سلامتی، انسداد دہشت گردی، تعاون پر اتفاق، دفاعی عسکری تعاون، اسٹریٹجک شراکت، جغرافیائی چیلنجز پر تفصیلی گفتگو، پاکستان سعودی عرب کے گہرے تاریخی برادرانہ تعلقات کی توثیق، فیلڈ مارشل عاصم منیر کو سعودی عرب کا اعلیٰ ترین قومی اعزاز کنگ عبدالعزیز میڈل دیا، اعزاز دفاعی تعاون، قیادت علاقائی امن کی خدمات کے اعتراف میں دیا، فیلڈ مارشل عاصم منیر کا سعودی قیادت سے اظہار تشکر، تعلقات کو مضبوط پائیدار قرار دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی ہم خیال جماعتوں کو ملانے کے لیے کمیٹی بنانے کی تجویز۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا، یہ ملک اور فوج ہماری ہے، پہلے بھی ساتھ تھے، آئندہ بھی رہیں گے، ہاتھ ملاؤ، بات کرو، ملکی حالات جامع مذاکرات کا تقاضا کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کا وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم پر اعتراض۔ اسد قیصر نے کہا، ملک میں جمہوریت کا جنازہ نکال دیا۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا، ان پر عمل کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، معاشی استحکام کے بغیر گروتھ ممکن نہیں، آئین کی بحالی کی ضرورت ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پراپرٹی اونرشپ آرڈیننس پر عمل درآمد روک دیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے آبدہ پروین سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت کی۔ عدالت نے تمام اعتراضات دور کر کے فل بینچ بنانے کی سفارش کی۔ آرڈیننس کے تحت دیے گئے قبضے واپس کر دیے گئے۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے انتباہ کیا، سول رائٹس اور عدالتی سپرمیسی کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ڈی سی کے فیصلوں پر اپیل کے حق کی وضاحت، غیر قانونی قبضے ناقابل قبول۔ انڈر 19 ایشیا کپ پاکستان نے بھارت کو عبرتناک شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ فاتح پاکستانی شاہین وطن واپس۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر شاندار استقبال، آتش بازی کا مظاہرہ، پاکستان زندہ باد کے نعرے، پی سی بی حکام کی ایئرپورٹ آمد، سمیر احمد، عاقب جاوید استقبال کے لیے موجود۔ انڈر 19 ٹیم کو وی آئی پی پروٹوکول میں ہوٹل منتقل کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج انڈر 19 ٹیم سے ملاقات کریں گے، کھلاڑیوں کی بھرپور حوصلہ افزائی کریں گے۔ بھارت کے خلاف فائنل میں فتح، انڈر 19 ایشیا کپ جیتنے کی خوشی میں چیئرمین پی سی بی نے کھلاڑیوں کے لیے فی کس 50 لاکھ روپے انعام کا اعلان کیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کھلاڑیوں سے ملاقات میں ان کا حوصلہ بڑھایا، کہا آپ نے پاکستان کا نام فخر سے بلند کیا۔ چیئرمین پی سی بی نے سمیر منہاس کے لیے انفرادی انعام کا اعلان کیا۔ سمیر منہاس کے 2 سال کے اخراجات پر پی سی بی برداشت کرے گا، تمام کھلاڑیوں کے لیے میڈیکل دیکھ بھال کا بخوبی خیال رکھا جائے گا۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس نے قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ ناصر حنیف قتل کیس میں 12 ملزمان کو عمر قید کی سزا سنا دی۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج عصمت اللہ نے فیصلہ جاری کیا۔ ملزمان کو دیگر دفعات کے تحت 16 سال قید، جرمانہ، معاوضے کی سزا بھی دی گئی۔ 3 ملزمان کو عدم شواہد پر باعزت بری کیا۔ مجرمان نے فائرنگ کر کے راجہ ناصر حنیف، ہارون قدیر، عمران کو قتل کیا۔ خاندانی زمین اور جائیداد کا تنازع قتل کا سبب بنا۔ اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ کے مقبوضہ مغربی کنارے میں 19 نئی یہودی بستیوں کی منظوری۔ 3 سال میں مغربی کنارے میں تسلیم شدہ یہودی بستیوں کی تعداد 69 ہو گئی۔ اسرائیل کے انتہائی دائیں بازو کے وزیر خزانہ نے نئی آبادکاری کا مقصد فلسطینی ریاست کے قیام کو روکنا ہے۔ غزہ جنگ بندی کے مغربی کنارے میں تشدد میں اضافہ، یہودی آبادکاری بین الاقوامی قانون کے تحت غیر قانونی قرار۔ اینٹونی گوٹریس نے انتباہ کیا، اسرائیلی آبادکاری پالیسی کشیدگی بڑھا رہی ہے، مسلسل آبادکاری سے فلسطین کی زمین تک رسائی محدود، 2 ریاستی حل خطرے میں۔ لاہور میں شدید دھند کے دوران بوندا باندی، سردی کی شدت میں اضافہ۔ ایبٹ آباد، گڑھی شاہو، مغل پورہ، شاد باغ سمیت مختلف علاقوں میں ہلکی بارش۔ ٹھوکر نیاز بیگ، ملتان روڈ، شاہپور، کانجرا، چوہن کے اطراف بوندا باندی، بارش کے باعث حد نگاہ میں کمی، سڑکیں پھسلن کا شکار۔ محکمہ موسمیات کے مطابق موسم مزید سرد رہنے کا امکان۔ لاہور میں کم سے کم درجہ حرارت 11، زیادہ سے زیادہ 21 ڈگری متوقع ہے۔ شمالی سعودی عرب اور قطر میں برف باری نے صحرا کے پہاڑوں کو غیر حقیقی منظر میں بدل دیا۔ جبل الفور سے یو اے ای اور قطر کے برف پوش علاقوں تک نایاب مناظر دیکھنے کو ملے۔ مقامی افراد نے برف باری کا جشن منایا۔ ویڈیو وائرل، صحرا میں گاڑی چلتی ہوئی، اوپر گہرے بادل دکھائی دے رہے۔ عام طور پر گرم آب و ہوا والے خطے میں یہ منظر دلکش اور نادر دکھائی دیتا ہے۔ طوفان اور بدلتے موسم کے پیش نظر احتیاط کی ہدایت۔
چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کی سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے ملاقات میں علاقائی امن، سلامتی، انسداد دہشت گردی، تعاون پر اتفاق، دفاعی عسکری تعاون، اسٹریٹجک شراکت اور جغرافیائی چیلنجز پر تفصیلی گفتگو۔ پاکستان سعودی عرب کے گہرے تاریخی برادرانہ تعلقات کی توثیق۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو سعودی عرب کا اعلیٰ ترین قومی اعزاز کنگ عبدالعزیز میڈل دیا گیا۔ اعزاز دفاعی تعاون، قیادت، علاقائی امن کے خدمات کے اعتراف میں دیا گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا سعودی قیادت سے اظہار تشکر، تعلقات کو مضبوط اور پائیدار قرار دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی ہم خیال جماعتوں کو ملانے کے لیے کمیٹی بنانے کی تجویز۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا، یہ ملک اور فوج ہماری ہے، پہلے بھی ساتھ تھے، آئندہ بھی ساتھ رہیں گے، ہاتھ ملاؤ، بات کرو، ملکی حالات جامع مذاکرات کا تقاضا کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کا وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم پر اعتراض۔ اسد قیصر نے کہا، ملک میں جمہوریت کا جنازہ نکال دیا گیا۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا، آئین پر عمل کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، معاشی استحکام کے بغیر گروتھ ممکن نہیں، آئین کی بحالی کی ضرورت ہے۔ صدر آصف علی زرداری کی بغداد میں زیارت مقدسہ پر حاضری۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے مزار پر فاتح خوانی کی۔ کاظمیہ مقدسہ میں امام موسیٰ الکاظم اور امام محمد التقی الجواد کے روزوں پر حاضری دی۔ روزہ کاظمیہ میں امت مسلمہ کے لیے امن، اتحاد، سلامتی کی دعا۔ ائمہ اہل بیت کی تعلیمات کو علم، صبر، حکمت اور اخلاقی قوت کا سرچشمہ قرار دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر حاضری۔ مزارات کے منتظمین اور مبلغین سے ملاقات۔ زائرین کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کیے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پراپرٹی آنرشپ آرڈیننس پر عمل درآمد روک دیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے عابدہ پروین سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت کی۔ عدالت نے تمام اعتراضات دور کر کے فل بینچ بنانے کی سفارش کی۔ آرڈیننس کے تحت دیے گئے قبضے والے واپس کر دیے جائیں گے۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے انتباہ کیا کہ سول رائٹس اور عدالتی سپریمیسی کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ڈی سی کے فیصلوں پر اپیل کے حق کی وضاحت، غیر قانونی قبضے ناقابل قبول۔ کینیڈا میں دہشت گردی کے الزام میں افغان شہری گرفتار۔ ٹورنٹو پولیس کے مطابق 26 سالہ افغان شہری کو داعش سے مبینہ تعلقات اور دہشت گردی کے الزام میں حراست میں لیا۔ کینیڈین حکام کا کہنا ہے، ملزم داعش کو مالی وسائل، سوشل میڈیا اکاؤنٹس، قتل کے منصوبے بنانے میں ملوث ہے۔ ملزم نے نامعلوم افراد کے ساتھ دہشت گردانہ جرائم کی سازش کی۔ گرفتار افغان شہری سے بھاری اسلحہ، گولہ بارود برآمد۔ واقعے نے کینیڈا میں سیکیورٹی خدشات میں اضافہ کر دیا۔ گھوٹکی کے کچے علاقوں میں پولیس اور رینجرز کا مشترکہ آپریشن، ڈاکوؤں کا صفایا کرنے کا دعویٰ۔ ایس ایس پی انور نے کہا ہے کہ 14 مسافروں کو اغوا کے بعد آپریشن کیا گیا۔ آپریشن کے دوران کچا روجوانی، کچا عمرانی اور کچا کراچی سے ڈاکوؤں کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ کچے کے کلیئر علاقے راجن پور پولیس کے سپرد کر دیے گئے ہیں۔ گھوٹکی میں رشتے کے تنازع پر فائرنگ، 3 افراد جاں بحق، 2 زخمی۔ واقعہ خانپور مہر میں پیش آیا۔ لاشیں زخمی اسپتال منتقل۔ متاثرین صلح کے لیے مخالفین کے گھر آئے۔ ملزمان نے فائرنگ کر دی۔ پولیس نے فرار ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ حالیہ واقعے سے ضلع میں سیکیورٹی خدشات بڑھ گئے۔ پولیس نے عوام سے کسی بھی مشتبہ سرگرمی کی اطلاع دینے کی اپیل کر دی۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس نے قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ ناصر حنیف قتل کیس میں 12 ملزمان کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج عصمت اللہ نے فیصلہ جاری کیا۔ ملزمان کو دیگر دفعات کے تحت 16 سال قید، جرمانہ اور معاوضہ کی سزا سنا دی گئی۔ 3 ملزمان کو عدم شواہد پر باعزت بری کر دیا گیا۔ مجرمان نے فائرنگ کر کے راجہ ناصر حنیف، ہارون، قدیر، عدنان اور عمران کو قتل کیا تھا۔ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے عالمی سطح پر 3 اسٹار رینکنگ حاصل کر لی۔ اسکائی ٹریک رینکنگ کمپنی نے اسلام آباد ایئرپورٹ کو 3 اسٹار ایئرپورٹ قرار دیا۔ ایویشن ماہرین کے مطابق کیفے، ریسٹورنٹس، ڈیوٹی فری شاپ سے رینکنگ مزید بہتر ہو سکتی ہے۔ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو بھی 3 اسٹار رینکنگ دی گئی۔ عالمی اعزاز کے بعد اسلام آباد ایئرپورٹ کے عالمی سطح پر پہچان میں اضافہ ہوا۔ انڈر 19 ایشیا کپ، پاکستان نے بھارت کو عبرتناک شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔
فاتح پاکستانی شاہین وطن واپس، اسلام آباد ایئرپورٹ پر شاندار استقبال کیا گیا، کھلاڑیوں پر پھولوں کی پتیاں نچھاور، ہار اور گلدستے پیش کیے گئے، ڈھول کی تھاپ پر رقص، بھنگڑے اور آتش بازی، فضا پاکستان زندہ آباد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ بھارت کے خلاف فائنل میں فتح، انڈر 19 ایشیا کپ جیتنے کی خوشی میں چیئرمین پی سی بی نے کھلاڑیوں کے لیے فیکس 50 لاکھ روپے انعام کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کھلاڑیوں سے ملاقات میں ان کا حوصلہ بڑھایا، ان کی تعریف کی، کہا آپ نے پاکستان کا نام فخر سے بلند کیا۔ چیئرمین پی سی بی نے سمیر منہاس کے لیے انفرادی انعام کا بھی اعلان کیا۔ سمیر منہاس کے 2 سال کے اخراجات پی سی بی برداشت کرے گا، تمام کھلاڑیوں کے میڈیکل اور دیکھ بھال کا بخوبی خیال رکھا جائے گا۔ اسرائیلی آرمی چیف کا جارحانہ بیان، کسی بھی وقت حملے کی دھمکی۔ اسرائیلی آرمی چیف ایال نے کہا ہے کہ جنگ 7 اکتوبر کو حماس سے شروع ہوئی، دائرہ یمن اور ایران تک پھیل گیا، جہاں ضرورت ہوگی حملہ کریں گے، دشمن کے خلاف کارروائی سے نہیں ہچکچائیں گے۔ ایران پر اسرائیل کے خلاف مالی اور عسکری مدد دینے کا الزام، ایران اسرائیل کو تباہ کرنے کے منصوبے کے پیچھے ہے، خطے میں کشیدگی برقرار، اسرائیلی فوج کا سخت موقف برقرار۔ ایران پر نئے اسرائیلی حملے کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ روسی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں عباس عراقچی نے کہا ایران جنگ نہیں چاہتا، لیکن مسلط کی گئی تو بھرپور دفاع کے لیے تیار ہیں، جنگ سے بچاؤ کا بہترین راستہ مکمل تیاری ہے، ماضی کی جارحیت کے نقصان پورے کر چکے، نیا حملہ بہتر نتیجہ نہیں دے گا۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیل کو ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام پر تشویش ہے، اسرائیل ایران پر ممکنہ نئے حملے پر امریکہ سے مشاورت کا خواہاں ہے، خطے میں کشیدگی برقرار، ایران اور اسرائیل کے درمیان تناؤ میں اضافہ۔ اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ کی مقبوضہ مغربی کنارے میں 19 نئی یہودی بستیوں کی منظوری، 3 سال میں مغربی کنارے میں تسلیم شدہ یہودی بستیوں کی تعداد 69 ہو گئی۔ اسرائیل کے انتہائی دائیں بازو کے وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ نئی آباد کاریوں کا مقصد فلسطینی ریاست کے قیام کو روکنا ہے۔ غزہ جنگ کے بعد مغربی کنارے میں تشدد میں اضافہ، خدشات مزید بڑھ گئے۔ نیتن یاہو کے ممکنہ دورہ نیو یارک نے عالمی توجہ حاصل کر لی۔ نو منتخب میئر زہران ممدانی کی گرفتاری کے اعلان کے بعد کی صورتحال مزید حساس، اسرائیلی وزیر اعظم کا جلد نیو یارک دورے کا اعلان، تاریخ طے نہ ہو سکی۔ بروکلین سٹی کونسل کی رکن اینا فرینکوف نے نیتن یاہو کو 1 جنوری کو دعوت دی، دعوت میں نیو یارک اور اسرائیل کے گہرے تعلقات بحال کرنے پر زور دیا۔ نیتن یاہو کا دعوت پر شکریہ، جلد نیو یارک آنے کا عندیہ۔ گرفتاری کے دعوے پر قانونی اور سیاسی پیچیدگیاں، ماہرین کی توجہ امریکی قوانین پر مرکوز۔ خیبر پختونخوا اور کشمیر میں شدید بارش اور برف باری کا سلسلہ شروع، پشاور، ہنگو اور چارسدہ میں بارش کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ، چترال، کالام، مہنڈول اور مالم جبہ میں برف باری، ہر شے سفید چادر اوڑھ گئی۔ وادی نیلم کے بالائی علاقوں میں وقفے سے برف باری، سردی بڑھ گئی۔ بلوچستان میں طویل انتظار کے بعد بارشیں، صوبے بھر میں سردی کی لہر، چمن، قلعہ عبداللہ اور توبہ چکزئی میں تیز ہوا کے ساتھ بارش، نقصانات کا عندیہ، بارش سے بجلی کے کھمبے، دیواریں گر گئی، درخت اکھڑ گئے۔ لاہور میں شدید دھند کے دوران بوندا باندی، سردی کی شدت میں اضافہ، ایبٹ آباد، گھڑی شاہو، مغل پورہ، شاد باغ سمیت مختلف علاقوں میں ہلکی بارش، ٹھوکر نیاز بیگ، ملتان روڈ، شاہپور، کانجرا، چوہنگ کے اطراف بوندا باندی، بارش کے باعث حد نگاہ میں کمی، سڑکیں پھسلن کا شکار۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مزید سرد رہنے کا امکان، لاہور میں کم سے کم درجہ حرارت 11، زیادہ سے زیادہ 21 ڈگری متوقع۔ اور شمالی سعودی عرب اور قطر میں برف باری نے صحرا کے پہاڑوں کو غیر حقیقی منظر میں بدل دیا۔ جبل لوز سے یو اے ای اور قطر کے برف پوش علاقوں تک نایاب مناظر دیکھنے کو ملے۔ مقامی افراد نے برف باری کا جشن منایا اور سوشل میڈیا پر تصاویر اور ویڈیوز وائرل ہو گئیں۔ ویڈیوز میں سفید صحرا میں گاڑی چلتی ہوئی اور اوپر گہرے بادل دکھائی دے رہے ہیں۔